ویلکم بیک ویورز. مکالمے کی نشست جاری ہے. ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے اور سیکنڈ ہاف میں ہمارے ساتھ موجود ہیں افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان صاحب. میں بہت مشکور ہوں، انہوں نے وقت نکالا ہمارے لیے. اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اسحاق بلوچ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں نیشنل پارٹی میں اور اس وقت اپوزیشن میں ہیں بلوچستان کی حکومت میں. منصور احمد خان صاحب، اگر ہم گفتگو کا آغاز آپ سے کریں، یہ فرمائیے کہ آپ موحد یوسف صاحب بھی آئے، آپ کی بھی یقیناً ملاقات ہوئی ہوگی، اور جو پاکستان کے تحفظات ہیں ان کے حوالے سے افغان حکومت کو مطلع کیا گیا، لیکن اس کے فوراً بعد نوشکی کا اٹیک ہوا جو تکلیف دہ ہے. اور یہ خیال کیا جا رہا تھا پاکستان میں کہ جب انٹریم حکومت آئے گی افغان طالبان کی تو ایکچولی ٹیررزم میں کمی ہوگی، لیکن گراؤنڈ پہ اس کے برعکس ہوا. اس حوالے سے آپ کو کوئی بہتری نظر آ رہی ہے یا پاکستان کو ریڈ الرٹ پہ رہنا چاہیے؟ جی دیکھیے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا جو یہ بارڈر ہے یہ ایک طویل بارڈر ہے. 2611 کلومیٹر طویل یہ بارڈر ہے، اور اس بارڈر کے اوپر چونکہ گزشتہ 20 سال میں یہاں پہ فورن فورسز کی پریزنس کی وجہ سے اور جو افغانستان میں حکومتیں تھیں چونکہ ان کی اورینٹیشن اور ان کی کا کنٹرول پورا بھی نہیں تھا افغانستان میں جو زمینی حالات کے اوپر، اس کی وجہ سے بہت سے یہاں پہ ایسے ممالک کی ایسی انٹیلیجنس ایجنسیز کی انوالومنٹ رہی ہے اور جس میں پاکستان برملا اپنے تحفظات کا اظہار بھی کرتا رہا ہے. تو وہ گروپس جو کہ یہاں کی سرزمین کو یوز کر کے پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے رہے، ان کے ساتھ ہم پچھلی حکومت کے ساتھ بھی یہ معاملہ بار بار اٹھاتے رہے. جب افغان طالبان کی حکومت آئی 15 اگست کے بعد، تو افغانستان طالبان کی حکومت نے ایک بہت بھرپور قسم کی ایشورنس اور کمٹمنٹ دی ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی طریقے سے، یہ ان کی پالیسی کا ایک لازمی جزو ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی طریقے سے پاکستان کے خلاف یا کسی اور نیبر کے خلاف یا کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اب جو پریکٹیکلی آپ نے بتایا، بالکل درست فرمایا کہ گزشتہ چند ہفتوں میں یا جو جس قسم کے واقعات ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کی جانب سے بلوچستان کے اندر بھی جو واقعات ہوئے ہیں، اس سے پاکستان کو بڑی تشویش ہے. لیکن ہمیں یہ بھی احساس ہے، پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کے اداروں کو یہ بھرپور احساس ہے کہ اس حکومت کو یہاں پر عبوری انتظامیہ جو ہے طالبان کی، ان کو ملک کا کنٹرول سنبھالے ہوئے بھی 4.5 مہینے ہوئے ہیں. اور اب یہاں کی جو کمپلیکسٹیز ہیں سچویشن کی، جس طرح سے 20 سال سے انوالومنٹ رہی ہے مختلف ہاسٹائل ایجنسیز کی یہاں پہ، اس کی وجہ سے جو کمپلیکسٹیز ہیں وہ سچویشن بڑی مشکل ہے. اور میرا خیال ہے مزید وقت درکار ہوگا، اور اس کے لیے پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں دونوں کا فوکس یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے، سیکیورٹی کے انسٹیٹیوشنز کے، ہمارے حکومتی اداروں کے ڈائریکٹ روابط رہیں. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایکسچینجز آف وزٹس ہوئی. جو موحد یوسف صاحب کی لیٹسٹ وزٹ تھی اس میں اکنامک اور ٹریڈ ایشوز کے اوپر بھی فوکس تھا، لیکن ساتھ ہی پیس اور سیکیورٹی کے ایشوز بھی ریلیٹڈ ہیں. اور اس سے پہلے بھی کچھ وزٹس ہوئیں اور کچھ رابطے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ ہم آگے دونوں ممالک کے سیکیورٹی کے ادارے مل کر یہ کام کریں گے اور اس سے ڈیل کریں گے. اور میرا خیال ہے ہمیں یہ احساس ہے کہ یہ جو اس سچویشن، اس مشکل صورتحال سے ڈیل کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے، اور افغانستان کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ کی بھی ضرورت ہے. آپ بجا کہہ رہے ہیں کچھ وقت درکار ہے، لیکن ابھی ایک یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ آئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ 3000 سے 5000 تحریک طالبان پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں اور فعال ہیں. اور یہ شاید صورتحال اس طور بنی کیونکہ جو حکومت آئی افغان طالبان کی، انہوں نے آ کے جیلوں سے سب کو رہا کر دیا تھا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ باڑ کو بھی کئی جگہ سے اکھاڑنے کی کوشش کی گئی. تو اس حوالے سے کیا آپ رابطے میں ہیں طالبان کی جو حکومت ہے ان سے، وہاں پہ کوئی کوشش کی جا رہی ہے، یا وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو روک پائیں اور اب یہ فریلی بلوچستان میں آ رہے ہیں اور مشکل درپیش ہے ہمیں، اور انڈیا اس کو فائنینشلی ضرور کم از کم سپورٹ کر رہا ہے؟ جی میں آپ کا بالکل سوال بالکل سمجھ گیا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ
ہم بالکل رابطے میں ہیں, میں بھی رابطے میں ہوں, ہمارے انسٹیٹیوشنز بھی رابطے میں ہیں, دونوں ملکوں کی حکومتیں آپس میں رابطے میں ہیں اور دونوں ملکوں کی حکومتوں میں یکسوئی پائی جاتی ہے کہ اس چیلنج سے نمٹنا ہے. جب افغانستان میں طالبان نے اپنی حکومت سنبھالی, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا, فورن پریزنس جو یہاں پہ 20 سال سے سیکیورٹی کی پریزنس تھی یا جو فائنینشیل ریسورسز وہ پرووائڈ کر رہے تھے وہ امیڈیٹلی ودرا کر لیے گئے اور افغانستان کے فنڈز بھی فریز ہو گئے اور افغانستان کے اندر ایک ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہو گیا. یہاں پہ آلریڈی گزشتہ 20 سالوں کے دوران مختلف ٹیررسٹ گروپس کی پریزنس موجود ہے, جس میں داعش بھی ہے, جس میں ریجنل ٹیررسٹ گروپس ہے, ٹی ٹی پی ہے, بلوچ ایلیمنٹس ہیں, یا دوسرے ملکوں سے متعلق چائنا سے متعلق ای ٹی آئی ایم ہے, یا سینٹرل ایشیا سے متعلق گروپس بھی موجود ہیں. اور اگر یہاں پہ افغانستان میں کوئی حکومت, مضبوط حکومت نہیں اسٹیبلش ہوتی, پاکستان کا یہی پوائنٹ رہا ہے کہ اگر کوئی حکومت کا کنٹرول تمام افغانستان کے علاقے پر نہیں ہوتا تو پھر یہ گروپس ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کر سکتے ہیں. اسی لیے ایک جامع پالیسی کی ضرورت ہے, جامع ایکشنز کی ضرورت ہے, اور اس پہ ہمارا بہت اچھا رابطہ افغان اتھارٹیز کے ساتھ موجود ہے اور اس میں دونوں سائڈوں پہ ایک یکسوئی ہے. یہ افغان حکومت بھی ہمیں اس معاملے میں اسسٹ کرنا چاہتی ہے, لیکن میرا خیال جو ایکشنز ہیں, جو ریزلٹس آئیں گے اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے. اور جو بارڈر کے ایشوز ہیں, بارڈر کے اوپر بھی دونوں ملکوں کا یہ فیصلہ ہے کہ دونوں ملکوں کے جو آفیشیل چینلز ہیں, دونوں ملکوں کے جو ادارے ہیں, وہ ہر ایشو سے, خواہ وہ ٹی ٹی پی کا ہو, خواہ وہ بارڈر فینس کا ہو, خواہ وہ بارڈر کے متعلق کسی اور معاملے کا ہو, دونوں باہمی آفیشیل چینلز پہ رابطے سے کریں گے اور میڈیا کے اندر اس قسم کی کسی بھی کیمپین کو اوائڈ کریں گے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو. جی بہت بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ہمارے ساتھ رہیے, ہم آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب ہیں, آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں نیشنل پارٹی کے, اپوزیشن سے آپ کا تعلق ہے. آپ نے ابھی منصور صاحب کی بھی بات سنی, ہماری بات انوار الحق کاکڑ صاحب سے بھی ہوئی. آپ گراؤنڈ پہ صورتحال کس طور دیکھتے ہیں اور جو اس وقت حکومت کی اسٹریٹجی ہے اس سے صورتحال قابو میں آئے گی, کیونکہ 23 سال میں اتنا بڑا اٹیک نہیں ہوا تھا. اسحاق بلوچ صاحب جی دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ڈاکٹر مالک صاحب جو چیف منسٹر تھے تو اس نے باقاعدہ انہوں نے ایک لائے عمل ترتیب دیا جی کہ ہم اس مسئلے کو اس طریقے سے حل کر سکتے ہیں. اور پھر باقاعدہ جو ہے وزیر اعظم سے, آرمی چیف سے, سب سے اس نے ملاقات کی اور پھر وہ گئے وہاں پہ سوئٹزرلینڈ, اس نے باقاعدہ ملاقات کی اور برآمدہ کو اس نے منوایا. یہ جو انسرجنٹ سے ان سے ملاقات ہوئی. جی اس کے ساتھ جو ہے جنرل قادر بلوچ بھی تھے اس وقت. وہ جی اس وقت آپ لوگ حکومت کے ساتھ تھے, قادر بلوچ صاحب. تو دیکھیں نا, اب بھی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے بلوچستان کا, اس کو جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اس کے مطابق جو ہے اگر دیکھا جائے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. نمبر 1, وہاں پہ ہمارا جو یوتھ ہے بے روزگار ہے. اچھا, آپ کے خیال میں یہ سوشو اکنامک مسئلے بھی ہیں؟ بالکل سوشو اکنامک سب سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے. اور پھر یوتھ کو جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ جو سوشو اکنامک اس کا مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے یوتھ جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ ریڈیکلائز ہو رہی ہے یا پہاڑوں پہ چلی. میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی فیڈرل گورنمنٹ ہے, بلوچستان کے مسئلے ہیں ان کو ریئل جو ہے آئینی حوالے سے, خود مختاری کے حوالے سے ان کو حل کرنا چاہیے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے, شروع سے ہے, یعنی شروع سے ہی صحیح طور ایڈریس نہیں ہوا بلوچستان کا مسئلہ. اب آپ دیکھیں نا, فار ایگزامپل یہاں پہ تو خیر ریکارڈنگ ہو رہا ہے, آپ کا پی ٹی وی ہے. فار ایگزامپل نواب صاحب تھا, اکبر خان بگٹی, وہ ہمیشہ پرو پاکستان رہے, اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ مناسب نہیں تھا. اس کی وجہ سے آگ جو ہے آگ بڑھک اٹھی. لیکن ابھی تو صورتحال بہتر ہو گئی تھی اور افغانستان میں بھی ہمارا خیال تھا کہ جو سپورٹ ہے وہ ختم ہو گئی. اس وقت جو ایک دم سے یہ فلیئر اپ ہوا ہے اسحاق بلوچ صاحب, اس کو آپ کس طور دیکھتے ہیں؟ یہ تمام باتیں تو لانگ ٹرم ہے نا, اور اس حوالے سے حکومتیں کام بھی کریں. اس کے لیے 2-3 چیزیں ہیں. نمبر 1, اعتماد کا جو ہے ماحول پیدا کرنا ہے. اچھا,
ٹھیک ہے جی, مطلب کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیے جائیں. وہ لیے جائیں نمبر 1. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم نے لیا, ڈاکٹر مالک نے لیا, لیکن اس کو انہوں نے سبوتاج کیا. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو اعلیٰ جو ہے حکام ہیں, ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں نا, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ حقیقی قوت سامنے آ جائے, حقیقی قوت سامنے آ جائے. لیکن میں آپ بجا فرما رہے ہیں, اور اس حوالے سے بہت بات ہوتی ہے بلوچستان کی. جب ہم صورتحال ڈسکس کرتے ہیں ہمیشہ یہ بات سامنے آتی ہے, لیکن اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انسرجنٹ گروپس ریاست پہ حملہ کرتے ہیں اور علیحدگی کی طرف ان کی سوچ ہے اور وہ مدد حاصل کرتے ہیں دشمن ملک سے, اس حوالے سے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ان کو سپریس کیا جائے گا. میری بات سنیں اما, میرے ساتھ کچھ مثالیں ہیں. فرض کرو ابھی نوشکی کے واقعے میں جو بچہ جو مارا گیا اس کا ایک بھائی کیپٹن ہے آرمی میں. اچھا, لیکن یہ تو اچھی بات ہے نا. اچھی بات ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو جو ہے موقع دو, آپ ان کو جو ہے جو ہمارا جو وفاق ہے وہ ایک شراکتی وفاق ہو, اس میں میرا حصہ ہو, ملازمتی میں میرا حصہ ہو, اس کے وسائل میں میرا حصہ ہو. جب تک ہم سوشیو اکنامک ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے, سب سے بڑا مسئلہ یہی سوشیو اکنامک ایشوز ہیں. ایمبیسڈر صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی. ہیلو, میں موجود ہوں. جی جی ایمبیسڈر صاحب ہمارے ساتھ اسحاق بلوچ بھی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جو سوشیو اکنامک مسئلے ہیں وہ بھی انتہائی اہم ہیں. لیکن جو سوال میں آپ کے پاس لے کے آنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھا کہ یہ جو آپ نے صورتحال بتائی ہے افغانستان پہ گراؤنڈ پہ, یہ صرف پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ ٹیرر گروپس دوبارہ فعال ہو جاتے ہیں افغانستان میں اور جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے وہ اس حوالے سے بہت سمجھیے ان کو کنٹرول نہیں کر پاتی, تو پھر تو یہ رشیا کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, سینٹرل ایشیا کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, اور چائنا کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. چائنا اس وقت ایک کانفرنس کر رہی ہے مارچ کے آخر میں نیبرز آف افغانستان میں. آپ کو لگتا ہے وہاں یہ کسی بہتر طور ایڈریس ہوگا اور ایک ریجنل رسپانس آئے گی؟ جی دیکھیے, یہ بالکل صرف پاکستان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. سب سے پہلے یہ مسئلہ افغانستان کے لیے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں گزشتہ چند سالوں سے, جب سے گزشتہ بلکہ 40, 45, 50 سالوں سے جو انسٹیبلٹی چل رہی ہے, تو وہاں پر ایک بنیادی فیکٹر یہ ہے کہ افغانستان پہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا کنٹرول پورے ایریا پر نہیں ہوتا. طالبان جو اب آئے ہیں اور یہاں پہ فورن پریزنس بھی ختم ہو گئی ہے, تو ان کا کنٹرول میکسیمم ایریا پر ہے اس وقت موجود اور بڑھ رہا ہے. اور دوسرے جو یہاں پہ جو چونکہ تمام اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا تھا ٹیریٹری پہ, تو گزشتہ 20 سال کے اندر یہاں پہ پاکٹس بنائی ہیں ٹیررسٹ گروپس نے. اس میں نہ صرف پاکستان افیکٹ ہوا ہے, بلکہ آپ نے خود فرمایا چائنا ETIM سے بہت چائنا کو تشویش ہے. ازبکستان اور تاجکستان کو اسلامک موومنٹ سے تشویش ہے, اور تاجکستان کو ان ایلیمنٹ پہ بھی تشویش ہے جو تاجکستان کے اندر انسٹیبلٹی لا سکتے ہیں. تو اس لیے اس سارے بڑھتے ٹیررزم کے اوپر تشویش تمام ریجن کو ہے, تمام نیبرنگ ممالک کو ہے. اور ڈیفینیٹلی چائنا کے اندر جو اب میٹنگ ہوگی مارچ کے اندر نیبرز کی اور ریجنل کنٹریز کی, اس میں ڈیفینیٹلی یہ نقطہ بہت جامع طریقے سے ڈسکس کیا جائے گا. لیکن یہاں پہ میں جو ہمارے بھائی, جو ہمارے معزز مہمان جو یہ بات کر رہے ہیں اس سوشو اکنامک فیکٹر کی, یہ بہت اہم ہے. افغانستان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں, افغانستان کی 40 ملین کی پاپولیشن ہے, اور چونکہ افغانستان کے ریسورسز جو ہیں اس وقت افغانستان کو مہیا نہیں کیے جا رہے, اس کی وجہ سے جو یہاں پہ یوتھ ہے جو کہ 60 سے 65% ہے پاپولیشن کا, ان کو لائیولیہڈ نہیں میسر آ رہا. اور جب یوتھ کو لائیولیہڈ نہیں میسر ہوگا تو ان کا ٹیررزم کی طرف جانا یا ٹیررسٹ گروپس کے لیے یا کسی بھی اس قسم کے گروپ کے لیے ان کو ایکسپلائٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ دنیا بھی اس بات پر توجہ دے کہ افغانستان کو ان کے ریسورسز مہیا کیے جائیں, اور ٹیررزم کے معاملے سے صرف افغانستان نہیں بلکہ تمام ممالک مل کر نمٹیں.
آپ کے خیال میں اگر ہم گلوبل پاورز کا ذکر کریں تو کیا افغانستان میں ایک مینجڈ کیوس رکھنا ایک اسٹریٹجی ہے؟ یہ اسٹریٹجی ہے کہ افغانستان کو اسٹیبل نہ ہونے دیا جائے؟ یہ تھیوریز دیکھی تو جاتی ہیں، ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، آرٹیکلز آتے ہیں، ریسرچز آتی ہیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ مینجڈ کیوس کے مقابلے میں اگر ایک لانگ ٹرم پیس اور اسٹیبلٹی اور اکنامک کنیکٹیوٹی ہو تو میرا تو خیال ہے وہ تمام پاورز جو ہیں، میجر پاورز، خواہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہو، خواہ وہ رشیا ہو، خواہ وہ چائنا ہو، ان سب کے انٹرسٹ کو سوٹ کرتی ہے. لیکن اس کو اچیو کرنے کے لیے ایک جس قسم کے ڈائلاگ اور جس قسم کے انٹرنیشنل اور ریجنل کنسنسس کی ضرورت ہے، اس کو اچیو کرنا ایک مشکل کام ہے. اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ آج کل گلوبل کنفرنٹیشن بھی اس حساب سے بڑھ رہی ہے. تو میرے خیال میں کہ اس قسم کے ڈائلاگ پہ توجہ ہونی چاہیے جس میں کہ ایک تمام جو بڑی طاقتیں ہیں ریجن کی ہیں یا باہر کی ہیں، گلوبل ہیں، ان کو مل کر ان مسئلوں کا کوئی حل نکالنا چاہیے. بہت بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا کابل سے. پاکستان کے سفیر ہیں افغانستان میں، اور دو اہم باتیں کی کہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے افغانستان میں اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بھی ٹیرر آرگنائزیشنز کو اور